ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا آپ سب مل کے بولیں، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، اور زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، کس کس کی تمنا مل کے پڑھے، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تمہارا
خدا سے دین اکبر ہے محبوب خدا سے دین اکبر ہے محبوب خدا صدیق اکبر صحابہ میں جدا ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز سے الحاج محمد عامر فیاضی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میری آج کی اس بزم اور محفل حاضہ کی یہ آخری حاضری اور آخری نظامت ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں دنیا بھر کے ناظرین کو اور حاضرین محفل کو کہ تم کن مشائخ کی بارگاہ میں آئے ہو۔ اس سلسلے میں کن ہستیوں کے تذکرے ملتے ہیں، ان کے روحانی جد امجد جن کا ذکر خیر کرتے ہوئے اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے میں رخصت ہو رہا ہوں، اور آخری میری حاضری ہے حضور جانشین سلطان الفقراء کو پکارنا ہے۔ کہو نا ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ گھرا تھا سارا ہندوستان جب کفر و ضلالت میں، گھرا تھا سارا ہندوستان جب کفر و ضلالت میں، تو مشعل بن گیا جذبہ مجدد الف ثانی کا، تو مشعل بن گیا جذبہ مجدد الف ثانی کا، اور جلال الدین اکبر کی لگائی آگ ٹھنڈی کی، جلال الدین اکبر کی لگائی آگ ٹھنڈی کی، غضب باطل پہ یوں برسا مجدد الف ثانی کا، غضب باطل پہ یوں برسا مجدد الف ثانی کا، اور بچایا دین احمد کو تلاطم خیز موجوں سے، نہ ڈوبے گا کبھی بیڑا مجدد الف ثانی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سالک آباد شریف، حضور سلطان الفقراء پیر ثانی سرکار، جانشین سلطان الفقراء حضور الحاج پیر سلطان سرکار۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، ہے کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو، رکھا ہے ساتھ اپنے قبر میں بھی شاہ عالم نے، رکھا ہے ساتھ اپنے قبر میں بھی شاہ عالم نے، کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو۔ وفا میں عشق میں صدیق اکبر سب سے آگے ہیں، عرض کیا ہے کہ وفا میں عشق میں صدیق اکبر سب سے آگے ہیں، کہ رتبہ جان نثاری کا ملا صدیق اکبر کو۔ رسول پاک نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق اکبر کو دیا، صدیق اکبر کا
लुहाब अपना लगा कर रहमत आलम ने एड़ी पर, लुहाब अपना लगाकर रहमत आलम ने एड़ी पर हमेशा के लिए बख्शी शफा। और रसूल पाक ने मेराज की तस्दीक करने पर अर्ज किया है कि रसूल पाक ने महराज की तस्दीक करने पर लक़ब सिद्दीक़ अकबर को दिया। आज की ये खूबसूरत महफिल पाक जो आशिकों ने इसका इनेकाद किया, मैं इसको यूं कहता हूं कि आज की ये महफिल पाक यारे गार के उन आंसुओं की नजर, यारे गार के उन आंसुओं की नजर जो गारे सोर में निकले और चेहरा मुस्तफा के पे फिदा हो गए। बादशाह सिद्को वफा, मंबाए जूदो सखा, आशिकों के इमाम, अफजल अल बशर बादल अंबिया, खलीफा बिला फसल, अल्लाह सुभान अल्लाह, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, यारे गारे मुस्तफा, जान निसारे मुस्तफा, कुश्ताए दीदारे मुस्तफा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये बड़ा खूबसूरत महफिल पाक जिसका इनेकाद किया सारे साथियों को और बिलखुसूस मैं मोहतरम मकाम आमर फयाजी साहिब के जो बहुत खूबसूरत और तसलसल के साथ ये प्रोग्राम चल रहे हैं, और मुझे बड़ा दिलनशीन, मैं कुछ सोच रहा था लेकिन हजरत अल्लामा खिज़्र इस्लाम साहब ने मुझे एक मौजू की तरफ कि पूरी इंसानियत में अल्लाह अल्लाह, दो शख्सियात हैं कि जिन्हें कुर्ब रसूल की इनफरादियत हासिल हुई। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह, क्या बात। ये थोड़ा मैं मुख्तलिफ होगा, इसमें हम कोई रटा नहीं होता, ये नजर से सारी बात होती है। आप इत्मीनान रखें, मैं समझता हूं कि हुजूर किबला आलम सुल्तान अल फ़ुक़रा से लेकर सानी असनैन तक हमारी निगाहें जमी हैं। अल्लाह अल्लाह, और यकीनन हमारी हाजिरी आज बाब सलाम में सरकार देख रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो शख्सियात हैं कि जिन्हें कुर्ब रसूल की इनफरादियत हासिल हुई। मर्दों में देखता हूं तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, और औरतों में अगर देखता हूं तो सिद्दीका बिनते सिद्दीक हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हबीबा ए हबीबे खुदा। क्या बात, हाय हाय, सुभान अल्लाह। थोड़ा आगे चलते हैं तो यूं कह लेते हैं कि सिद्दीक ने हुजूर को जलवत में देखा, हद कर दी, और सिद्दीका बिनते सिद्दीक ने हुजूर को खलवत में देखा, हद कर दी। अल्लाह, फिर आगे चले, वो सफर कैसा अजली था अबदी बना। अल्लाह, सफर अजली था अबदी बना। जहां हुजूर आराम फरमा रहे हैं वो आयशा का हुजरा है। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह, ये कैफियत ही ऐसी है। आज की ये नशिस्त कालो हाल वाली महफिल है, खुदा और मुस्तफा के जमाल वाली महफिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि जहां हुजूर आराम फरमा रहे हैं वो आयशा का हुजरा है। हाय हाय, अल्लाह, और जो हुजूर के साथ अपना सर मुबारक अबू बकर सिद्दीक,
اللہ امام زین العابدین جو فرزند ہیں امام علی مقام سے کسی نے پوچھا ابو بکر و عمر کا مقام بتائیں، آپ نے فرمایا کسی اور کا پوچھو تو بتاؤں۔ اللہ ہائے ہائے پھر کہا حضور ان کا مقام آپ سے، آپ نے فرمایا کسی اور کا پوچھو تو بتاؤں۔ کیا بات کیا بات انہوں نے کہا حضور آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھ سے سنتے ہو تو وہ گفتنی نہیں ہے نا دیدنی ہے۔ ہائے 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 کیا بات گفتنی نہیں ہے دیدنی ہے، سیدھے چلے جاؤ روزہ اطہر کا دروازہ کھولو، اللہ پھر دیکھو ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف، حضور قبلہ الحاج مرشد فقیر ثانی سرکار، حضور قبلہ پیر سلطان بلکہ سرکار، جنت بھی رش کر رہی ہے وہاں، اللہ جنت بھی رش کر رہی ہے۔ کیا خوبصورت، دیکھیں نا آپ، ایک کیفیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اس حسین امتزاج کو آپ دیکھیے۔ حضور رحمت کائنات نے ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کو پکڑا، ہاتھ بلند کیا، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کو پکڑا، اللہ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اللہ دنیا والوں اس بندن کو آنکھوں میں سمالو، کیا بات ہم حشر میں بھی ایسے ہی اٹھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہاتھ میں صداقت ہوگی، ہائے دوسرے ہاتھ میں عدالت ہوگی، اور درمیان میں رسالت ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسالت ہوگی۔ اللہ کیا مقام ہے بھائی، کیا مقام ہے۔ میں ایک واقعہ میں نے آج ہی دن کو دیکھا، عجیب سی کیفیت ہے مجھ پہ کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ربط ہے یار غار کا۔ سبحان اللہ حضرت داتا علی اجمیری کا مزار آپ سے پوچھتا ہوں کہاں ہے، بتائیں، بولیں ذرا۔ لاہور میں حضرت خواجہ اجمیری کا کہاں ہے، اللہ اجمیر شریف، مجدد الفسانی کا کہاں ہے بھائی، سرہن شریف، اللہ غوث اعظم کا کہاں ہے، بغداد شریف، بغداد شریف میں، اللہ والی سالک آباد شریف کا کہاں ہے، سالک آباد شریف، سالک آباد شریف۔ اللہ اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار غار کا مزار کہاں ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ او خواجہ اول کے اول یار بود او ثانی سنین از ہما فی الغار بود۔ ہائے 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 کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ 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 خواجہ اول کے اول یار ثانی اسنین از ہما فی الغار اللہ 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 حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا قرب ہے نا، یہ دو مقام ہیں۔ ہاں جی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یہ دونوں مقام ہیں۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق ہے آپ کا، ایسا تعلق ہے کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو اپنی امت کو بھولتے نہیں ہیں، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ معراج پہ جاتے ہیں، بلندی پہ جاتے ہیں، امت کو نہیں بھولتے۔ اللہ حجت الوداع کے موقع پہ حضور رحمت کائنات کے ساتھ 1,24,000 کم و بیش اصحابی اصحابیات سب کا سفر ہو رہا تھا، سب کی اپنی اپنی سواریاں تھی۔ یہاں یار غار کی جو سواری تھی
حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی اسی پہ یار غار کا سامان بھی بندھا ہوا تھا. اللہ جب سفر ہوا مینا میں خیمے لگے, سب کے اپنے اپنے خیمے تھے. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں آپ تشریف تھے فرما تھے وہاں یار غار بھی ساتھ تھے. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ درمیان میں ایک پردہ لگا ہوا تھا اور اس میں تھوڑا سوراخ تھا. اللہ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار صحابہ میں تشریف فرما تھے تو اندر اونچے اونچے رونے کی آواز آئی. اللہ اللہ. آپ تشریف لائے, اندر سوراخ میں سے دیکھا کہ ابو بکر صدیق سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں. اللہ اللہ. زاروں قطار رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں دعا دیکھیں, یا اللہ ابو بکر کے جسم کو اتنا بڑا کر کہ تیری جہنم میں فقط ابو بکر کا جسم پورا آ جائے. فقط تیری جہنم میں ابو بکر کا جسم پورا آ جائے اور تیری محبوب کی امت باہر رہ جائے. ابو بکر کے جسم کو اتنا بڑا کر کہ فقط تیری جہنم میں ابو بکر پورا آ جائے اور تیرے محبوب کی امت باہر رہ جائے. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا ابو بکر کو اپنے سینے سے لگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری شیئن اللہ سببتہ فی صدر ابی بکر. اللہ. دوستو یہ وہ فیض ہے, یہ وہ تعلق ہے. ابھی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی, یہودیوں نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق جا رہے تھے, انہوں نے کہا اونچی آواز سے کہا ہم خود بھی غنی ہیں, ہمارا خدا بھی غنی ہے, مسلمان تو خود بھی کنگال ہیں, ان کا خدا بھی قرضے مانگ رہا ہے. ابو بکر صدیق نے یہ جملہ سنا تو زناٹے دار دپڑ اسے رسید کیا. اللہ اللہ. باقی سب زمین پہ جا گرا. باقی یہودیوں نے جو موسم بدلا ہوا دیکھ کے بھاگنے میں خیریت سمجھی. ابو بکر صدیق تھوڑے سے آگے تشریف لے گئے, یہ یہاں سے اٹھا اور دربار رسالت میں آیا. کہتا ہے جی آپ کے یار نے مجھے مارا ہے, آپ کے یار نے مجھے مارا ہے. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور یار غار کا بلاوا ہو گیا دربار رسالت میں. اندر تشریف لائے, دیکھا وہ انگلیاں پرٹ ہو گئی تھی چہرے پہ. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اسے مارا؟ انہوں نے کہا حضور میں سب کچھ سہ سکتا ہوں لیکن آپ کی شان میں اور رب کی شان میں کوئی گستاخی کرے. اللہ اللہ. ابو بکر نے الزام لگایا, اس نے انکار کیا. حضور نے فرمایا کوئی گواہی بھی ہے؟ یہاں پہ یار غار خاموش ہو گئے. گیدرنگ ان کی تھی, اجتماع ان کا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے اب اس نے الزام لگایا, ابو بکر خاموش ہو گئے. حضور نے پوچھا کوئی گواہی؟ آپ خاموش ہوئے تو فیصلہ عرش بری پہ ہو گیا. آج اگر صدیق کے بارے میں کوئی گواہی دینے والا نہیں, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. اللہ بالیقین اللہ نے سنی ہے ان لوگوں کی بات جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فقیر ہیں. وہ فقیر ہے. ہاں جی, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بالیقین اللہ نے سنی ہے ان لوگوں کی بات. ہاں جی, کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غنی ہیں اور خدا فقیر ہے. یہ ماں سنی سنائی بات نہیں ہے کہ ہوا میں اڑ جائے گی. سنکتب ما قالوا, یہ تو ریکارڈ میں آنے والی بات ہے. اس کی سزا ان ظالموں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھگتنی ہوگی.
خلاصہ میں یہ نکالنا چاہتا ہوں، صدیق تیری عظمت اوپر قربان جاؤں، تیری صداقت خطرے میں ہوتی ہے تو قرآن، اللہ تیرے لخت جگر کی عفت خطرے میں ہوتی ہے تو قرآن نازل ہوتا ہے، اور تیری دیانت کا پرچم لہرانے کا وقت ہو تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اس ساری بات کا خلاصہ میں اس پہ آتا ہوں کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات جن پہ الزام لگا تو رب کا قرآن وکیل صفائی بن گیا، بے شک بے شک۔ اور کئی مرتبہ روح الامین نے آ کے کہا محمد عربی عائشہ سے کہہ دو تجھے خدا سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تیری پاکیزگی پر اس کو کس طرح پڑھیں؟ حضور ذرا طرز میں ہو جائے۔ اللہ، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان نطق فطرت نہیں۔ شاہ صاحب یہ سخن سناز لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے پر مغز اور بڑی، تیری پاکیزگی پر، بلکہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ حشر کا میدان ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ اگر ہمیں موقع دے، اللہ اللہ اللہ، ہمیں اللہ موقع دے آمین۔ تو ان کے حضور یہ پڑھے، ہم کھڑے ہو کے پڑھے کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، کیا بات، خدا لم یزل کا بارہا تجھ پہ سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اللہ اللہ، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، ہائے ہائے ہائے، کیا بات، کیا بات، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، جسے پرچم بنا کے رحمت عالم نے لہرایا، شرف تیرے دوپٹے، شرف تیرے کیا بات، کیا بات، شرف تیرے شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کیا بات ہے، جسے اللہ اللہ، جسے پرچم بنا کے رحمت عالم نے لہرایا، اللہ اسی موضوع میں ہوں بھائی میں، اللہ، تیرا حجرہ حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، بے شک بے شک، اور اس کی کیا وجہ ہے علامہ صاحب کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے پھرتے ہیں، اسی میں
بے شک اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں اور تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دربار اعظمی اور رحیمیہ سالکہ بہار شریف، حضور قبلہ مرشد ثانی سرکار، حضور قبلہ پیر سلطان سرکار. اللہ حضور کیا بات ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. حضور پڑھتے رہیے. کیا کہنے، کیا لطف آ رہا ہے. رحمت للعالمین رہتے ہیں اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں. تیرا حجرہ ہے، کیا بات ہے، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عامر فیاضی صاحب یہ شعر ہے. اسی سے حشر کے دن، اسی سے حشر کے دن، حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، معاشقین کیا بات ہے. سبحان اللہ، پھر عطا ہو سبحان اللہ. حضور، پھر عطا ہو. واہ واہ. واہ جی واہ. اسی سے حشر کے دل سرور کونین اٹھیں گے، اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے. کیا کہنے. لفظوں کا انتخاب اور پڑھت کا کمال. سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ. کیا بات. ہمیں پھر ڈر کیا ہے؟ کیونکہ درمیان آپ ہے، کیونکہ درمیان آپ ہے. پھر ہمیں خوف ہی نہیں ہے کیونکہ درمیان آپ ہے. حشر کا نہیں ہے کوئی غم کیونکہ درمیان آپ ہے. یا سیدی یا رسول اللہ کیونکہ درمیان سبحان آپ ہے. پھر رونق جہان آپ ہے، رونق جہان آپ ہے. یقیناً حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم. حضور پاس گے کے غارو عطا ہو جائے. جی پاس گے غارو. سبحان اللہ. میں نے وہ منظر کشی کی، پٹھان بڑے احباب بڑے خوش ہوئے. میں نے پشتوں میں کوئی بات کہی، عطا ہو، عطا ہو، عطا ہو. اللہ. میں نے پشتوں میں ایک بات کہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا منظر کشی. وہاں دربار شریف میں محفل ہو رہی تھی. محفل بدی سی بات ہوتی ہے مجھ سے. واہ جی واہ، واہ جی. وہ منظر کشی کی دیکھے نا، عربستان ہے، وہاں صحرا ہے، صحرا میں ایک غار ہے، غار ہے، اور غار میں ایک یار ہے. اللہ، یار بھی عام نہیں، یار غار ہے. اللہ، اللہ. میں نے کہا پاس کر کیا پٹھانوں کے لیے میں نے کہا تھا، یہ انہوں نے فرمائش کر دی. پشتو چونکہ سمجھنے والے پوری دنیا میں یہ جا رہی ہے بات. پاس کر کیا غارو پروت پکیو مارو دیر پا انتظارو حضور روان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور لا روان دے، حضور روان دے، حضور روان دے. بس وہ یوں کہتا ہے، یہ اونچا جو پہاڑ ہے نا، واہ جی واہ. اس میں ایک غار ہے. اللہ، اللہ، اللہ.
اور اس میں ایک سانپ ہے جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر 70 سوراخ کی ہے. اللہ اکبر اللہ ہو گئی صدیق کی معراج غار ثور میں. کیا کہنے سبحان اللہ. ہاں جی ہو گئی صدیق کی معراج. معراج غار. تو وہ منظر کرتا ہے پاس کر کیو غارو دودھ پکیو مارو دیر پا انتظارو حضور پختان خلق جماعت اوری کا نا ناستی عاشقان ناستی زہ پا زہ ناستی بالکل عاشقان ناستی اوگوری پتے انتظار باندے ناستی جس صاحبان مقتبینی آگی امہ سر شامل سی دیر پا انتظارو حضور روان دے حضور روان دے حضور روان دے حضور روان دے حضور لا روان دے. اللہ یہ خوبصورت محفل پاک کیا کہنے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں اس موقع پہ نہایتی مخلصی فی اللہ چیئرمین ایروائے ٹی وی حاجی الحرمین شریفین بڑی خوبصورت شخصیت حاجی الحرمین شریفین حاجی عبدالرؤوف صاحب کو بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمر خضری ان کو عطا فرمائے. اور ایروائے کیو ٹی وی کی ساری ٹیم جنہوں نے یہ بڑا خوبصورت محفل سجائی. میری بات سن لیں. آپ علماء سے اکثر سنتے ہیں کہ اور یہ سب بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے احسانات چکا چکا ہوں. آپ میں ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ ان کا احسان حشر میں رب العالمین پورا فرمائیں گے. تو یقیناً عاشقوں ہمارے لیے بزرگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ احسان یہ بھی ہے کہ صدیق کے عاشق سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ بھی تو یار اس میں ہے. بے شک. تو اس نکات پہ کئی باتیں کی جا سکتی ہے. اب حضور قبلہ عالم سلطان الفقراء غریب نواز قاسم فیضان نسبت رسولی سبحان اللہ قاسم فیضان فقیر باغ سبحان اللہ قاسم فیضان نسبت سبحان اللہ قاسم فیضان مجدد الفسانی میری مراد ہے فقیر مرشد ثانی والا ذکر اللہ اکبر. اللہ 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 جل جلالہ و جل شانہ و جل ذکرہ. تشریف رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. آج یہ محفل پاک جو حضرتنا سیدنا صدیق اکبر یار غار اور صاحب مزار جن کا سر مبارک حضور کے سینے سے لگا ہوا ہے، جن کی قربت کا یہ حال ہے، حضور کے ساتھ جو قربت ہے اس کا یہ حال ہے کہ آپ کا سر مبارک حضور رحمت کائنات کے سینے سے لگا ہوا ہے.
آج یہ محفل کافی دیر سے قائم رہی اور اس میں محبت والے پہنچے، چونکہ یہ جگہ بھی ذرا تھوڑی فاصلے پر اور ایک طرف تھی، میں محسوس کر رہا ہوں کہ کئی احباب ابھی راستوں میں ہیں، یعنی اس وجہ سے کہ یہاں پہنچنا ان کے لیے، تو یہ خوش نصیب جو پہنچ گئے اور جو راستوں میں ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی راستے میں نہیں، آپ منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، کیا اس بات، سبحان واسطے کہ یہ ان کی محفل ہے کہ جو حضور کے بارگاہ سے ایسے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں پیش کر رہے ہیں، ہمیں پیش کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ کے ساتھ جو ربط ہے یار غار کا، اللہ سبحان اللہ، ایسا ربط ہے، ایسا رابطہ ہے کہ ایسا رابطہ الحمدللہ حمدن و شکرن کثیرن کثیرا، جن کے بارے میں فاروق اعظم بھی یہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک رات جو آپ نے غار ثور میں گزاری اس میں کچھ حصہ ہمیں بھی دے دیں۔ اللہ حضرت صدیق اکبر یار غار کو حضور رحمت کائنات کی ذات پر جو بھروسہ اور جو اعتبار ہے اس کا معاملہ دیکھیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے وہ لے کے مسجد نبوی شریف میں لے جانا، اللہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے جانا اور یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ غار کا ساتھی آیا ہے۔ اللہ اللہ اب جب یہ جنازہ پہنچا حضور رحمت کائنات کی بارگاہ میں اور یہ عرض پیش کی گئی تو کیا ہوا، ایک دم روضہ اقدس کا دروازہ کھل گیا اور آواز آئی یوصل الحبیب الی الحبیب، سبحان اللہ سبحان دوست کو اپنے دوست کے پاس لے آئے، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، دوست کو اپنے دوست کے پاس لے آئے۔ پھر جب وہی ہستی ان کو لحد میں اتارا جا رہا تھا، کہاں پہ؟ حضور کے پہلو میں، سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ تو ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اور کریم کو لحد میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لحد میں اتار رہے تھے اور آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، ایک خوشی کا کیفیت بن رہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ معاملہ ختم ہوا تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ آپ اس وقت یعنی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ وقت بڑا غم والا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں جو منظر میں نے اس وقت دیکھا ہے اگر تو بھی دیکھ لیتا تو تو بھی مسکراتا۔ اللہ اللہ سبحان تو آپ نے فرمایا تو انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے کیا دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں آپ کا سر مبارک زمین پہ رکھنے لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی طرف سے قبر مبارک کھل گئی اور حضور خود تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کا سر علی نیچے نہ رکھنا۔ اللہ اکبر اللہ اس نے غار میں پہلے غار کو صفا کیا، پھر مجھے بلایا اور پھر میرا سر جو ہے وہ اپنی گود میں رکھا تھا۔ اللہ آج مزار میں میں پہلے موجود ہوں، لہذا ان کا سر نیچے نہ رکھنا، میری گود میں رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे रिसालत। میرے دل بندو، آج ہم اس ہستی پاک سے جڑے ہوئے ہیں جو حضور رحمت کائنات سے اتنی قربت رکھتے ہیں، اتنی قربت رکھتے ہیں۔ اور یہ آج مجھے یہ کراچی نہیں لگ رہا، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور روضہ اقدس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ حضرت صدیق اکبر ہم پر نظر فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ سبحان اور اللہ۔ نظر کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نظر کر رہے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ یہ اللہ جب چاہتا ہے نا تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے ہی یہ کیفیت بنے۔ یہ اللہ زمین کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا کوئی اللہ کا بندہ اور ان کا عاشق جہاں کہیں بھی ہو، اس پر یہ منظر اللہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ اللہ بے شک بے شک بے شک۔ تو اس وقت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اس سے بڑی اللہ کا انعام یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مخلصین بیٹھے ہیں، محترم المقام عامر فیاضی صاحب سے لے کر حاجی صاحب حاجی الحرمین حاجی عبد الرؤوف صاحب، وہ خود بھی اس مجلس میں موجود ہوتے، لیکن بوجہ یعنی تھوڑی طبیعت آساد ہے تو وہ نہیں پہنچ پائے، وہ بھی اس مجلس میں حاضر ہے۔ اور عامر فیاضی صاحب کے ساتھ مخلص فی اللہ محمد سبیر صاحب، وہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں اس پرخلوص حاضری میں، اور کئی دوست موجود ہیں۔ آپ سب دل بند میرے جہاں جہاں سے اپنی کوشش کر کے پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ حاضریاں قبول فرمائے، اور اس کے برکات آج کی مجلس، یہ اس مجلس کو یوں سمجھو کہ یہ صرف کراچی میں نہیں، ہم حضور کے دربار اقدس پہ حاضر ہیں، اور یار غار کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اس کے برکات اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، آمین۔ اور اس کی برکتوں سے اللہ آپ کو نواز دے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ ایک دفعہ الحمد شریف 3 بار قلواللہ شریف، حضرت علامہ مولانا خضر علیہ السلام صاحب یہ بر وقت ایک بات کہہ دی کہ حضور کئی لوگ پوری دنیا میں اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں تلقین ہو جائے، ہم سلسلے میں داخل ہو جائیں، تو میں یعنی آپ سب کو جو یہاں حاضرین ہیں اور جو ناظرین ہیں سب کو اپنی توجہ میں لیتا ہوں، اور آپ آنکھیں بند کر لیں، جہاں کہیں بیٹھا ہے، اس ملک میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، آنکھیں بند کر لیں اور خیال دل میں رکھیں، اور دل میں بیعت کا وہ کر لیں، ارادہ کر لیں۔ جو فیض اس وقت دربار رسولی سے نسبت صدیقی کے رنگ میں میرے مشائخ تک پہنچ رہا ہے، حضرت اقدس غوث الزمان محبوب الہی سرکار سالک آباد شریف رحمۃ اللہ علیہ اور حضور اعلیٰ باغ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ حضرات ہیں جن کا سینہ فیض کا گنجینہ ہے اور نسبت صدیقی کا خزینہ ہے۔ نسبت صدیقی ایسی جلوہ گر ہے۔ ہمارے مشائخ وہ مشائخ تھے کہ جن کو دیکھنے سے خدا بھی یاد آتا تھا اور رسول اللہ بھی یاد آتے تھے، بلکہ کئی آپ کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یوں لگتا تھا کہ رسول اللہ سامنے آ گئے اور خدا سامنے آ گیا۔ یاد ہی نہیں بلکہ رسول اللہ سامنے آ جاتے تھے اور خدا بھی سامنے آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان کا فیضان اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے۔ تو میں تلقین کرتا ہوں، آنکھیں بند کر لیں، خیال دل پر رکھیں، دل کو خدا کی اور نسبت صدیقی میں آج شامل ہو جائیں۔ آج صدیقی دروازہ واہ ہے، در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، مقدر اپنا اپنا عزم آئے جس کا جی چاہے۔ آنکھیں بند کر لیں، خیال دل پر رکھیں اور پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے وحدہ لا شریک ہے رسول خدا رسول خدا تاجدار دو عالم تاجدار دو عالم حیات النبی حیات النبی محمد الرسول اللہ محمد الرسول نبی اللہ آخر الزمان ہیں نبی آخر الزمان رسول ہے برحق ہیں رسول برحق ہے استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کل من کل ذنب واتوب واتوب الیہ یا اللہ یا اللہ ہماری سب گناہوں سے توبہ ہماری سب گناہوں سے یا توبہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہم سے راضی ہو یا اللہ ہم سے راضی یا ہو اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے اللہ 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 جل جلالہ اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرے اور اپنے سینے پر ہاتھ پھیرے اللہ یہ فیض آپ کو نصیب فرمائے جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے سب کو اللہ فیض نصیب ہو جائے الفاتحہ ایک دفعہ الحمد شریف 3 بار قلولا شریف سارے پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم آپ سارے درود ہی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم آپ نے جو کچھ پڑھا وہ بھی اور بندہ فقیر جو کچھ پڑھ رہا ہے صبح سے اب تک جو کچھ پڑھا گیا اور آپ سب نے جہاں جہاں سے میری ملک کر دیں آپ جہاں ناظرین سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا ایصال ثواب اللہ اپنی بارگاہ میں بمائے لنگر شریف مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ لنگر بھی ہوگا موجود ہے اللہ بمائے لنگر شریف کے وہ کرا جہاں وہ لنگر تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ محبت والوں کو کا خلوص اللہ قبول فرمائے اللہ یہ لنگر شریف کے ساتھ اللہ یہ سارا کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہدیاتاً تحفتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما ایصال ثواب بروئے پر فتوح حضرت اقدس قبلہ عالم غوث الزمان سرکار سالک آباد شریف حضرت اقدس قبلہ عالم سرکار باغدرہ شریف رحمت اللہ علیہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ آمین امام ربانی مجدد و منور الفسانی خواجہ خواجگان خواجہ شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ شاہ نقشبند بخارا شریف حضرت غوث العظم بغداد شریف حضرت خواجہ صاحب اجمیر شریف حضرت شیخ شعب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و جمیع ائمہ کرام حسنین کریمین شہدائے کربلا شہدائے احد شہدائے بدر امہات المومنین خلفاء راشدین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلفاء حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرور کائنات رحمت کائنات روح کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ساری امت پر مولا رحم فرما حضور کے والدین کریمین حضور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے نبی آئے رسول آئے سب کی بارگاہ میں یہ ثواب اللہ پہنچا دے آمین یا اللہ بالخصوص میرے دل بند یہ جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ ان کے والدین کو بھی یہ ثواب پہنچا دے بالخصوص حاجی صاحب حاجی عبدالرؤوف صاحب کے برادران صاحبان اور والدین قریبین اور پیچھے تک ان کے خاندان کے سارے افراد کو اللہ یہ ثواب پہنچا دے سبھی صاحب کے والدین کو اللہ یہ ثواب پہنچا دے عامر فیاضی صاحب اور یہ جتنے محبت والے آپ نام والے ہی نہیں ہیں یہ کام والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے والدین کو اللہ یہ ثواب پہنچا دے نبی علیہ السلام کی ساری امت پر رحم فرما اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما ہر آنے والے زوال سے بچا ہر آنے والا کمال نصیب فرما آج اس مجلس سے کوئی بھی خالی نہ جائے اے رب العالمین اس کرونا وائرس کو بھی اللہ ختم فرما دے یا اللہ اس کو نیست و نابود کر دے اس واسطے کہ اللہ یہ تیرے غریب اور مسکین لوگوں کے لیے بڑے مسائل بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے بنے
بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب نے بدر میں کہا تھا اے غریبوں اور مسکینوں کے رب ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم بھی غریبوں اور مسکینوں کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کو نیست و نابود کر دے، اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما، اللہ بے چینیاں دور فرما دے، عالم اسلام کی خیر فرما، کفر کو مغلوب فرما دے، اس ملک پاکستان کی سرحدوں کو اللہ مضبوط فرما، ہر قسم کی پریشانی اس ملک سے دور کر دے، اللہ ہر آنے والے زوال سے بچا، ہر آنے والا کمال نصیب فرما۔ اے اللہ آج اس مجلس سے کوئی بھی خالی نہ جائے، سب کے دامن بھر دے، جو پہنچ چکا جو نہیں پہنچ سکا جو نہیں یہاں پہنچ سکا، اللہ سب کی حاضری قبول ہو جائے۔ الہی تبت من کل المعاصی بخلاص کر رجال الخلاصی اغثنی یا غیاث المستغیثین بفضلک یوم یوحظ بالنواسی۔ بڑی مجلس جو یار غار کی 6 اکتوبر کو جو ہو رہی ہے نا البرگ یعنی گراؤنڈ میں، فٹ بال گراؤنڈ میں، بابر مارکیٹ اور بلال مسجد کے پاس وہاں پہنچنا، وہاں میں نصیب ہوگی، وہ فیضان نصیب ہوگا کہ سڑک مدینے تلک۔ 6 فروری کو بعد نماز عشاء آجی وہ ایک ایسی محفل ہوگی کہ اس میں آپ کو سالک آباد شریف والے مشائخ سرکار سالک آباد شریف اور سرکار باغدرہ شریف پکڑ پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، سبحان اللہ، پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ شہن اللہ چونگ ادائے مستمن از تو پھیلے خواجگان نقش و بند، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے، مست دور میں خود بنا عشق فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے، مست دور میں خود بنا عشق محمد میں ہمیں، شاہ مجدد الفسانی حق نما کے واسطے، پیر اول باقی باللہ خواجہ عبدالرحیم باغ درمی پیر کامل پیشوا کے واسطے، دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے، ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا، فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے، یا الہی ہو ہمیشہ صد درود و صد سلام سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔